بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سے والدین ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمان ہے، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہماری اطاعت نہیں کرتی، گستاخی کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا، ذرا میں اپنی بات کو ڈیٹیل میں جا کر بیان کروں گا۔ دیکھیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت سے ہی اس کے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتا ہے اور پراپر طریقے سے اس وقت سیکھتا ہے جب اس کا ایڈمیشن سکول میں ہوتا ہے۔ تو سکول میں جا کر وہ زیادہ بہترین طریقے سے سیکھتا ہے۔ اب اس وقت والدین کے اپنے خواب ہوتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بیٹے کے حوالے سے، کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں تم بہت بڑے آدمی بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، بزنس مین بن جاؤ۔ اس طرح کے خواب ہوتے ہیں والدین کے۔ اب بچہ یہ ساری باتیں سنتے ہوئے بڑا ہوتا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے تو اس بچے کا اپنا ایک جہان آباد ہو جاتا ہے۔ وہ جہان کیا ہے کہ میں نے صرف دنیا کو کمانا ہے، دولت کو کمانا ہے، پیسے کو جمع کرنا ہے، دنیا کی ساری آسائشیں میں نے جمع کرنی ہیں۔ یہ اس بچے کا اپنا جہان ہوتا ہے، اپنی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اب اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تو اس وقت والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے پاس بیٹھے، ہم سے بات چیت کرے، گفتگو کرے، لیکن اولاد اپنی دنیا میں اتنی بزی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں میڈیسن کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، تو اولاد وہ سب چیزیں اپنے والدین کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دولت سے پیار اتنا ہو جاتا ہے، پیسوں سے محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا جانتے ہیں، اپنے علاوہ حتیٰ کہ والدین پر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہاری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارا بھی خیال رکھا کرو، لیکن اولاد پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ والدین کہتے ہیں بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا بڑا مقام بیان کیا ہے، قرآن پاک کی آیات کو سناتے ہیں، لیکن بیٹا ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ والدین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سناتے ہیں، احادیث سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بڑا مقام بیان کیا ہے، لیکن بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اولاد جس کی خاطر والدین نے قربانی دی ہوتی ہے، بڑی قربانیاں، جب بڑا ہوتا ہے انہی والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس اولاد کی تربیت کے اندر کمی رہنے کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ کمی اس حوالے سے نہیں کہ دنیا کے حوالے سے کوئی کمی رہ گئی، دنیا کو سکھا دیا، تعلیم دلا دی، لیکن کبھی دین کے اعتبار سے ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو دنیا تو سکھائی، تعلیم تو دلائی، لیکن دین کے حوالے سے انہوں نے زیادہ محنت نہیں کی ہے۔ دنیا کو سکھایا لیکن قرآن نہیں سکھایا، دنیا کی تعلیم دلائی لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر نہیں بٹھایا ہے۔ دنیا کی تعلیم دلائی، دنیا کے حوالے سے سب کچھ بتایا،
لیکن والدین نے اپنی اولاد کے دل و دماغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کو نہیں بٹھایا ہے۔ کاش والدین اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ دین بھی سکھاتے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بتاتے، قرآن پاک کے احکامات بتاتے، تو یقینی طور پر جب اولاد نافرمان ہونے لگتی تو قرآن پاک کی آیات سناتے، تو اللہ کی عظمت اولاد کے دل و دماغ میں پہلے سے موجود، تو اللہ کی عظمت کی بنا پر وہ قرآن پاک کی آیات کو سن کر اپنے والدین کے اطاعت گزار بن جاتے ہیں۔ کاش دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کو، عظمت کو سکھاتے، نبی علیہ السلام کی احادیث انہیں بتاتے۔ جب تربیت ہو رہی تھی چھوٹی ایج کے اندر، تو جب اولاد نافرمان ہونے لگتی تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو سننے کی وجہ سے وہ اطاعت گزار بن جاتی۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین بھی سکھائیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ قرآن پاک کے احکامات بھی انہیں سکھائیں۔ پہلے تو اولاد نافرمان ہوگی ہی نہیں، لیکن اگر ہونے بھی لگے تو نبی علیہ السلام کی احادیث، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر یقینی طور پر وہ والدین کی اطاعت گزار بن جائے گی۔ اب دیکھیں نا کہ ساری زندگی والدین اپنی اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانیوں پر قربانیاں دیتے ہیں، ہر ضرورت ان کے لیے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غذا ہے، کپڑے ہیں، دیگر ضروریات ہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے موبائل ہے اور نیٹ ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو آج کی جدید دور کے اندر اولاد ڈیمانڈ کرتی ہے۔ والدین وہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن اولاد ہے جب جوان ہوتی ہے اپنے والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے، اور شادی ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ والدین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تربیت میں کمی کی بنا پر ہے کہ اولاد صرف دنیا کے حوالے سے بھاگتی رہی، اور والدین اپنی اولاد کو دنیا کے حوالے سے تعلیم دلاتے رہے۔ دین کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے والدین نے کوئی زیادہ محنت نہیں کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری اطاعت گزار رہے اس وقت جب ہمیں اولاد کی ضرورت ہے، تو خدا را انہیں دنیا کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دلائیں، دنیا کی تعلیم کے ساتھ قرآن اور حدیث پاک کی تعلیم دلائیں، یقینی طور پر اولاد آپ کی اطاعت گزار رہے گی، نافرمان نہیں بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو اولاد والے ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم